الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا۔ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا۔ ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے غدارو، ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے غدارو، ہمارا خون نچوڑے گے تو ہندوستان نکلے گا، ہمارا خون نچوڑے گے تو ہندوستان نکلے گا۔ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر حکومت مار ڈالے گی۔ رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی۔ سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی۔ اور سب سے بدبخت وہی ہے بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی، جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی۔ خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، مہکتی شعر و سخن کی زمیں رکھتے ہیں۔ خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، مہکتی شعر و سخن کی زمیں رکھتے ہیں۔ ہر ایک شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، ہر ایک شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، یہ ATM سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں، یہ ATM سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں۔
وہ پاگل تھا جو نیم کی لکڑی کو چندن سمجھنے لگا، وہ پاگل تھا جو نیم کی لکڑی کو چندن سمجھنے لگا، بڑا نادان ہے جو دلی کو لندن سمجھتا ہے، بڑا نادان ہے جو دلی کو لندن سمجھتا ہے۔ ارے دلکش کوئی چائے والے کو تو سمجھائے، ارے دلکش کوئی چائے والوں کو تو سمجھائے، غریبوں کی کمائی کو ہی کالا دھن سمجھتا ہے، غریبوں کی کمائی کو ہی کالا دھن سمجھتا ہے۔ آئیے ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، اسٹیج پہ اپستھت دیش بدیش کے پرسدھ بھکتاگن تتھا بہومولیہ کبیگن، گھر مکان کھیت کھلیان دکان و دلان اور اپنے پالن ہار کو سمپرت کر کے اس مہان وشال سبھا میں اپنا یوگدان پردان کیا اور ہمارے پروجن کو سننے کا کشٹ اٹھایا۔ آج بہت دنوں کے بعد کچھ چھنوں کے لیے ایک سنہرا اوسر پردان ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ پاک پالن ہار ہمیں حق بولنے، حق سنانے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھ کر درود پاک ہم سبھی نے مقدر سجا لیا، پڑھ کر درود پاک ہم سبھی نے مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا ایک راستہ بنا لیا۔ پڑھ کر درود پاک ہم سبھی نے مقدر سجا لیا، خلد بری میں جانے کا ایک راستہ بنا لیا۔ اور کافروں نے کلمہ پڑھ لی تو تعجب کی بات کیا، کافروں نے کلمہ پڑھ لی تو تعجب کی بات کیا، میرے آقا نے تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا، میرے آقا نے تو کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرات آپ لوگ کافی دور سے اردو میں نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے، اب میں آپ لوگوں کو کچھ سنسکرت میں 2-3 اشعار سماعت کروں گا۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور آگتم بھوتلم منگلم سواگتم سواگتم منگلم اے نبی منگلم، دکھ ہرم سکھ کرم جیونم منگلم، منگلم داتا پران داتا منگلم، اے نبی کوٹی کوٹی پر دادانم مستک شکل پر ججنم، اے نبی بندو دھیانی دے ابھینندنم ابھینندنم ابھینندنم۔ کیا تاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، اور تاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاشن ہے آپ کا، اور تاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاشن ہے آپ کا، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ آئیے میں آپ لوگوں کو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا دوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ نے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکہ کے کسی بڑے سردار کو بنا کر بھیجتا، جب خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو قریش کے کسی بڑے جاگیردار کو نبی بنا کر بھیجتا، جب خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکہ کے کسی بڑے سرمایہ دار کو نبوت عطا کرتا۔ آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے خستہ مکان میں، بیٹھتا ہے کھجوروں کی چٹائی پر، سوتا اور لیٹتا ہے پھٹی ہوئی چادر پر اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتا جس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوتے، لال و جواہرات کے ڈھیر سارے عمدہ محلات ہوتے، اتنا کہنا تھا کہ غیرت خدا بندے نے پکار کر کہا کہ اے میرے نبی کی نبوت کو سونے چاندی کے خزانے میں تلاش کرنے والے، اے میرے نبی کی نبوت کو ڈھیر سارے عمدہ محلات میں ڈھونڈنے والے، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی لاچار کے بیٹے کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی بے کسوں اور بے سہاروں کے قلب و جگر کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی عالم کے علم کو دیکھو۔ آخر رفتہ رفتہ زمانے نے کروٹیں بدلی تو وہی فقر و فاقہ اور خستہ حجرے میں بیٹھنے والا ہمارے نبی ہی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دے کر اس جہاں میں بھیجا ہے اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے؟ آخرکار آنسوں سے بھیگی ہوئی آنکھوں نے دنیا کی طرف نظر جمائی کر دیکھی تو ہر طرف مایوسی مایوسی نظر آتی ہے، پھر حسرت بری نگاہ سے مدینے کی طرف نظر جمائی تو زمین و آسمان کا مالک، کون و مکان کا شہنشاہ اور وہ عجم کا تاجدار ایک خستہ حجرے میں بیٹھ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دعا کر رہا ہے، اللہم اللہم احیینی مسکینہ، اللہم احیینی مسکینہ وامتنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا اور مسکینوں ہی میں موت عطا کرنا اور قیامت کے دن مسکینوں ہی کے گروہ میں اٹھانا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کہا ہے میرے آقا آپ مولائے کل اور شہنشاہ کون و مکان ہو کر ایسی دعا کرتے ہیں؟ تو آقا نے جواب دیا کہ غریب اور مسکین لوگ قیامت کے دن امیروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا غریب اور مسکین لوگ قیامت کے دن امیروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفخر فخری، یعنی محتاجی میرے لیے بعد فخر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی عملی تصویر دنیا والوں کے سامنے اس طرح پیش کی کہ اگر کوئی غریب امتی 2 دن سے بھوکا ہے تو ہمارے آقا کی حیات ظاہرہ کا مطالعہ کر کے خود تو صبر و سکون کا عملی جامہ پہنا کر اپنے قلب و جگر کو معمول کر لے۔ آج کے فرفتین ترقی یافتہ دور میں غریبوں کو نفرت اور حقارت بھری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دولت اور سرمایہ دار کے نشے میں وہ لوگ اتنے سرمست اتنے چور ہو چکے ہیں کہ شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد جتنی زمین کسی بڑے انسان کو ملتی ہے اتنی ہی زمین چھوٹے کو ملتی ہے، جتنی زمین امیر کو ملتی ہے اتنی ہی زمین کسی غریب کو ملتی ہے، اتنی ہی زمین چھوٹے کو ملتی ہے، جتنی زمین امیر کو ملتی ہے اتنی ہی زمین غریب کو ملتی ہے، جتنا کفن شاہ کو ملتا ہے اتنا ہی کفن گدا کو بھی ملتا ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور بن کر تشریف لائے اور یہی رسول علیہ السلام دافع البلاء والباء والقہر
والمرض والعالم ہے، یعنی بلاؤں کو دور کرنے والے، وباؤں کو ٹالنے والے، قحط کو ختم کرنے والے اور بیمار کو شفا رنج و عالم مٹانے والے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود ساری دنیا کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، وہی اپنے ماننے والوں کو بھی رحمت کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رحمت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ صالحین اسلام کا دل میں جو رحمت و مروت کا مزہ ہے، ان کے عمل میں رحمت و کرم کا جو جلوہ ہے، وہ انہی کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت، ان کی رحمت کا کیا کہنا؟ کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے، تو کسی کو جنت کی بہاروں میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو کسی کو باغ فردوس کی اعلیٰ منزل تک اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کونین کی ایک نگاہ کرم نے مکہ کی سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلالت اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صداقت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت علی کو شجاعت اور تمام صحابہ کرام کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک خانہ کعبہ منہ کے بل گر گیا۔ تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اینٹ ٹوٹ جائے گی، غریبی کا عالم ہے، کس طرح کعبہ کی تعمیر کی جائے گی؟ ابھی تو کعبہ کھڑا تھا، اچانک کیا ہو گیا جو منہ کے بل آ گیا؟ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں اور جیسے باہر آتے ہیں ان کو ایک لونڈیا سے ملاقات ہوتی ہے۔ لونڈیا نے کہا کہ آج عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، قسم خدا کی مسلمانوں۔ حضرت عبد المطلب نے سن کر ارشاد فرمایا کہ اے مکہ والوں سن لو، کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا میرے پوتے محمد عربی کی ولادت بسعادت کی خوشی میں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرت ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو، اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے؟
قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں گا، حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں گا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو کا اشکبار جاری ہو جائے گا، نبی کا قلب صادق بے چین ہو جائے گا، نبی کا چین بے چینی میں بدل جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل خاموش کیوں ہو؟ یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ میرے نبی کہ اسرارا مجبور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ ہاں میں نے بھی آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان حال سے اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، نبی کا قرار بے قراری میں بدل گیا اور حضور کا چین بے چینی میں بدل گیا اور مدینہ کی گلی جو سناٹا سا چھا گیا۔ صحابہ کرام کو جب خبر ہوئی کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کہیں نہیں مل پائے، گھر کے گھر چھان ڈالے، کہیں نہیں مل پائے، اور عاشقان صحابہ کرام آپ کی فرقت اور جدائی میں ہر طرف اداسی چھائی تھی اور شہر مدینہ میں ایک سناٹا سا چھا گیا ہے۔ اس عالم جسم و مل میں ایک صحابی رسول جو روزانہ مسجد نبی میں اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس لیے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت ہوگی، ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت بھی ہوگی، نصیب ہوگی، ایک طرف نماز ادا ہوگی تو دوسری جانب چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوگی۔ ایسے عالم میں صحابہ رسول محبوب پاک کو سارے مدینے کی گلی کو چوم تلاش کر چکے مگر کہیں نہیں مل پائے، روتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑے کہ ایک جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ صحابہ رسول نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے یہ تو بتا کہ تو نے میرے محبوب خدا کو دیکھا ہے، ماذا غلب بصر کو اور نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے خوب جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ماذا غلب بصر کون ہے۔ صحابہ رسول بے قراری کے عالم میں بڑھے تو پھر جب چرواہے نے اس عاشق صادق کے حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تیرے محبوب کو نہیں جانتا، میں تیرے نبی کو نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ سامنے والے تنگو غار غفا میں ایک ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے کہ اس کی درد بھری آواز سن کر میری بکریاں نے چگنا اور چرنا بند کر دیا ہے۔ صحابی رسول رو پڑے اور کہا کیسے غم اور درد بھری آواز میں رونے والا کون ہوگا؟ وہ تو میرے نبی میرے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس چرواہے کی زبان سے بات سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روتے ہوئے دوڑ پڑے تو میرے رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ نے سجدے بھی بہت دیکھے ہوں گے لیکن رسول کہ جیسا سجدہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے نبی کا سجدہ بہت ہی انوکھا اور نرالا تھا۔ حضرات قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی کے اس سجدے کا جواب دینا دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی،
حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت علی نے سجدہ کیا انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت فاروق اعظم نے سجدہ کیا انہوں نے بھی یہی پڑھا، حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا انہوں نے یہی پڑھا، قطب ربانی غوث السمدانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا تو سجدے میں انہوں نے بھی یہی پڑھا، اعلیٰ حضرت نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں یہی پڑھا، حضرت فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت صدیق کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، صحابہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت خواجہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت محدث اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مفکر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، زمانے کے ولی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ قسم خدا کی نبی سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب بھی کسی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، لیکن مسلمانوں نبی کا سجدہ نرالا تھا، نبی کا سجدہ انوکھا تھا، میرے آقا کا سجدہ بہت ہی انوکھا تھا۔ ارے زمانے نے سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا، زمانے نے سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا، اور میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم گنہگار کو یاد کیا۔ برگاہ خدا بندی میں عرض کیا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یعنی اے خدا میری امت کو میرے حوالے فرما، یا خدا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ رسول برگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا زار و قطار رو رہے ہیں، اور اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کے آنسوں سے دریا جاری ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اللہ کیا جہنم، اللہ کہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم اپنی یہ جان دے دیں گے، خدا کے نام پر ہم اپنی یہ جان دے دیں گے، ہم اس کی راہ میں سب امتحان دے دیں گے، خدا کے نام پر ہم اپنی یہ جان دے دیں گے، ہم اس کی راہ میں سب امتحان دے دیں گے۔ نباز آئے تم اپنی بدتمیزی سے، نباز آئے تم اپنی بدتمیزی سے، تمہاری چھاتی پہ چڑھ کر ہم اذان دے دیں گے، تمہاری چھاتی پہ چڑھ کر ہم اذان دے دیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا، کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا۔ ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے غدارو، ہماری دیش بھکتی تم کیا سمجھو گے غدارو، ہمارا خون نچوڑے گے تو ہندوستان نکلے گا، ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا۔ کہیں ٹوپی کہیں مسواک کہیں قرآن نکلے گا، ہمارے گھروں میں بس یہی سامان نکلے گا۔ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے ہندو مسلمان کو، ورنہ آپس میں لڑا کر حکومت مار ڈالے گی۔ رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی۔ سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا، رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی، ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی۔ اور سب سے بدبخت وہی ہے بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی، جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی۔ خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، مہکتی شعر و سخن کی زمیں رکھتے ہیں، خیال و فکر کی دنیا حسین رکھتے ہیں، مہکتی شعر و سخن کی زمیں رکھتے ہیں۔ ہر ایک شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، ہر ایک شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، یہ اے ٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں، یہ اے ٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں۔ وہ پاگل تھا جو نیم کی لکڑی کو چندن سمجھنے لگا، وہ پاگل تھا جو نیم کی لکڑی کو چندن سمجھنے لگا، بڑا نادان ہے جو دلی کو لندن سمجھتا ہے۔